السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ 2026 شروع ہو چکا ہے، 2025 ختم ہو گیا، اور آج تو 2026 یعنی جنوری کی پہلی تاریخ، جانیواری کی پہلی تاریخ ختم ہوئی، دوسری تاریخ ختم ہوئی، تیسری تاریخ ختم ہوئی، اسی طریقے سے آج ہم 13 تاریخ پر پہنچ چکے ہیں۔ مجھے ایک بات آپ کو بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ بتلانی ہے، آپ اس کو بہت توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتنی بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، اور اللہ پاک قرآن کریم میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، اگر باقی رہنے والی ذات کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں، اس دن کو قرآن کریم کی زبان میں، اس دن کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ کہ ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ اچھا، اب قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ضرور ہے، اور قیامت کے دن کا منظر بھی اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں،
بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ ارے دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لے، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزارتے ہیں، لوگ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ارے بھائی بھائی کا سہارا بننے کو تیار نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن قیامت آئے گی ضرور، اب کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، جیسے 2025 میں ختم ہونے کی باتیں کہی، 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی، 2027 میں ختم ہو جائے گی، 2028 میں ختم ہو جائے گی۔ لوگ دنیا میں مختلف اور الگ الگ دعوے کرتے آئے ہیں کہ فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے دنیا کب ختم ہوگی اور قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے، کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک بھی اللہ کی زمین پر موجود ہے، تب تک دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس زمین پر نہیں ہوگا پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے اور قیامت قائم فرما دیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو انشاءاللہ قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایمان والے اگر اپنے ایمان میں مضبوط ہیں تو ان کو قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قیامت ایمان والوں پر قائم نہیں ہوگی، جب تک ایمان والے اللہ کی زمین پر موجود ہے تب تک دنیا باقی ہے، اور جب کوئی بھی ایمان والا اس زمین پر نہیں رہے گا پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ لیکن قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور ہم محسوس کر رہے ہیں ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تھا، دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں، وقت ختم ہونے والی، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ ابھی میں آپ کو بتلانا یہی چاہتا ہوں، جیسے 2025 ختم ہوا، 2026 شروع ہوا، ابھی شروع ہوا ہے، وہ دن بھی آئے گا کہ 2026 ختم ہو جائے گا، وہ دن بھی آئے گا 2027 شروع ہوگا، 2027 ختم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے، بند کر دو پنکھا، پنکھا سلو ہوتا ہو تو سلو کرو، بند کر دو، یہ مائک چالو کرو۔ ماں بہنیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو ایک دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہے اور آپ نے پڑھ لی تھی تو بہت اچھی چیزیں، نہیں پڑھی ہیں تو ابھی میرے ساتھ میں پڑھ لو۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ایک دعا مانگتے، الہ العالمین اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔
دعا کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اے اللہ تو نے رجب تک سلامت رکھا ہے، تیرا احسان ہے، تو نے رجب تک محفوظ رکھا ہے، تیرا احسان ہے، اے اللہ اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تو رجب میں بھی برکتیں نازل فرما دے، شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما دے، تندرستی میں برکت نازل فرما، عمر میں برکت نازل فرما، سب چیز میں برکت نازل فرما، رجب میں بھی اور شعبان میں بھی۔ اور اے اللہ تو نے رجب کا مہینہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما دینا اور عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دینا۔ یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دعا کا اہتمام کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اسے ضرور رمضان کے مہینے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک بات فائنل اور طے شدہ ہے کہ مرنا ہر کسی کو ہے، موت ہر ایک کی آئے گی، لیکن موت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، مرنے کے سب سے بہترین دو موقع ہیں، اگر کسی کی موت آتی ہے دو موقعوں پر تو اس وقت پوری امید ہوتی ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک جسے عطا فرما دے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لے اور رمضان المبارک کے آخر میں اس کی موت آتی ہے تو سمجھو کہ اللہ پاک اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کی 100% اللہ رب العالمین سے امید ہوتی ہے اور اللہ پاک ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا موقع علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک کسی کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، کسی کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، وہ حج کرنے کے لیے جائے اور حج کرنے کے تمام ارکان سے فارغ ہو جاوے، اس کے بعد اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وقت بہت قیمتی ہے اور یہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ چلنے والی چیز ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سونا اور چاندی ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، ہر کسی کو سونے سے محبت ہوتی ہے، چاندی سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، عورتوں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ محبت اللہ پاک نے خود دل میں رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ سونے اور چاندی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نے کسی کو سونے کا مالک بنایا، کسی کو چاندی کا مالک بنایا، کسی کو مال و دولت کا اللہ نے مالک بنایا، اللہ نہ کرے غفلت کی وجہ سے، اللہ نہ کرے اگر توجہ نہ دینے کی وجہ سے، دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے سونا برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، چاندی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، مال پیسہ روپیہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو جتنا گیا ہے اس سے بھی اللہ پاک چاہے تو ڈبل ٹرپل چوپل واپس آ سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ پاک دینے والا ہے، اور وہ اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا نہیں بہت بڑا نقصان ہو جاتا، کبھی کبھی ہمارے جوانوں کو بھی ہم نے دیکھا بہت اچھا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، امید بھی تھی کہ اس سے نفع ہوگا لیکن نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ دل پر اس کا صدمہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ لیکن میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں لوٹ گئی ہے، دنیا لوٹی ہے تو اللہ پاک واپس دنیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر بڑی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، اس کا چہرہ بڑا دکھی تھا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او اللہ کے بندے کیوں دکھی ہو، کیوں پریشان ہو، تمہارے چہرے سے دکھ ظاہر ہو رہا ہے، تمہارے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، اللہ کے نبی بیماریوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، بیماریوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، بیماری کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، اور اللہ کے نبی میرا سارا مال ختم ہو گیا ہے، میرا سارا مال برباد ہو گیا ہے، میرا سارا مال تباہ ہو گیا ہے، سارا مال لوٹ گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یعنی صحابی کو ایک دعا بتلا دی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ توکلت
علی الحی الذی لا یموت. بعد میں ماں بہنیں آپ لکھنا چاہو تو لکھ لو، بعد میں کیسٹ سے یاد کرنا چاہو تو کیسٹ سے یاد کر لینا. توکلت علی الحی الذی لا یموت. پھر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ایک سورت ہے، اس کی آخری آیت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. پوری دعا ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. صحابی نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دن گزرے تھے، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور اسی صحابی کو دیکھا چہرے پر بڑی خوشی ظاہر ہو رہی ہے، چہرہ بہت خوش نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اللہ کے بندے اب کیا حال ہے؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی جب سے آپ نے یہ دعا بتلائی ہے میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے بیماری سے بھی چھٹکارا نصیب فرما دیا. طرح طرح کی بیماریوں نے مجھے جکڑ لیا تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بیماریوں سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دیا اور اللہ پاک نے حلال پاکیزہ روزی کے دروازے بھی کھول دیے. میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا لوٹ جائے، مال تباہ و برباد ہو جائے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. ارے وہ تو اللہ چاہے تو واپس آ سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے وقت جس کو ہم کہتے ہیں سمے سونے اور چاندی سے بھی، مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مال برباد ہو گیا، واپس ہم محنت کریں گے، جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل واپس آ جائے گا. لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر وہ کبھی واپس آتا نہیں ہے. اس لیے ماں بہنیں میں آپ سے کہوں گا وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ قرآن کریم میں یہی بات بیان فرماتے ہیں او میرے بندو، او میری بندیوں، دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیعبدون ای لیعرفون، تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے. ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی ہم فجر کی نماز میں آرام سے نہ سوتے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر ہماری نیند اڑ جاتی. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا کبھی ہمارے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ جاتے، کبھی ہم سودی لین دین نہ کرتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہمارے ماں باپ کبھی ہم سے دکھی نہ ہوتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کا دل نہ توڑتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے پریشان نہ ہوتے، دکھی نہ ہوتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی ہم نمازوں کو نہ چھوڑتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی رمضان کے روزوں کو ہم نہ چھوڑتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہم کسی پر ظلم نہ کرتے، کسی پر زیادتی نہ کرتے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہم کسی اور مذہب والوں کے تہواروں کو نہ اپناتے. لیکن ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا. بس اللہ پاک ہمیں اللہ کی پہچان نصیب فرما دے. اچھا اللہ پاک نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہو. میں آپ کو سمجھاؤں ماں بہنیں، بس اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. دین بہت آسان ہے اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتے جس کے سامنے مذہب اسلام کی تعلیمات آ چکی ہیں، قرآن کریم کا پیغام بھی اسے معلوم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی اسے معلوم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بھی اس کے سامنے آ چکی ہے، اس کے باوجود وہ کسی اور مذہب والوں
کے طریقے کو اپناتا ہے، وہ کسی اور مذہب والے کے تہوار کو اپناتا ہے، وہ کسی اور مذہب کی راہ پر چلتا ہے، اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، نہ دنیا میں قبول ہونے والا نہ آخرت میں قبول ہونے والا۔ اور آگے قرآن کریم میں کیا بات بیان فرمائی؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے آخرت میں بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں اصل اسلام مذہب کی خوبصورتی سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو ماں بہنیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، ہم روزانہ کھاتے ہیں، اور کھانا ہر ایک کو چاہیے، کھانے کے بغیر کوئی نہیں رہتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی کھانے سے پہلے سنت کے مطابق یہاں تک ہاتھ دھو لے وے، سنت کے مطابق ہاتھ دھوے، پھر سنت کے مطابق بیٹھے، دسترخوان بچھا کر کھانا کھائے، اپنی طرف سے کھانا کھائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو۔ عربی پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم اردو میں اللہ کو یاد کر لے، اے میرے پیارے اللہ، میں نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، تو چاہتا تو مجھے پانی کے گھونٹ گھونٹ سے تڑپا سکتا تھا، تو چاہتا تو مجھے کھانے کے لقمے لقمے سے محروم کر سکتا تھا، اس کے باوجود بہترین کھانا تو نے میرے سامنے رکھا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اور جب کوئی اللہ کی بندی کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کر لے، اللہ کی تعریف کر لے، اللہ پاک بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، میرے بندے کا آج کا دن کھانے میں شمار نہیں ہوگا، میری بندی کا آج کا دن کھانے میں شمار نہیں ہوگا، اس کا دن روزے میں لکھ دو، اس لیے کہ اس نے کھاتے ہوئے مجھے یاد کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب ہم کھانا کھا چکے، کھانا کھانے کے بعد ہم نے سنت کے مطابق ہاتھ دھوئے، دعا پڑھ لی، دنیا والوں کی نظر میں ہم نے کھانا کھایا ہے، اپنا پیٹ بھرا ہے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ہمیں آسمانوں پر یہ کہہ کر پکارتا ہے، او میرے بندے، دنیا والے، او میری بندی، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ تو نے اپنا پیٹ بھرا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ تو نے اتنا وقت عبادت میں شمار کیا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ تو اتنا وقت عبادت میں نکلا ہے، اس لیے کہ کھانا تو نے میرے محبوب کے طریقے پر گیا۔ اسی طریقے سے ماں بہنیں، رات کو روزانہ سونا یہ ہماری ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اور میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے کہوں گا، او اللہ کی بندیوں، رات کو دیر دیر تک موبائل کا استعمال نہ کرو۔ پہلے گھروں کا ایک بہت خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا۔ کیسا ماحول ہوتا تھا؟ ابا بھی ہوتے، امی بھی ہوتی، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتی، بھائی بھی ہوتا، بہن بھی ہوتی، آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی، دن میں جو کام کیے ان کاموں کا رات میں مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے گھروں کا ایک بڑا عجیب و غریب ماحول، ارے بھائی اپنے موبائل میں بیزی، بہن اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، باپ اپنے موبائل میں بیزی، بیٹا اپنے موبائل میں بیزی، بیٹی اپنے موبائل میں بیزی۔ یہ موبائل کی دنیا نے، یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے دنیا کو تو ہم سے بہت قریب کر دیا، لیکن ہمارے اپنوں کو ہم سے بہت دور کر دیا۔ اور ماں بہنیں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر تربیت کے دور میں، سنو، موبائل ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، کبھی نہ کبھی واپس آ سکتا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اور موبائل کوئی جنت نہیں ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا ماں بہنیں، معاف کرنا، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہے، اللہ سے ڈر کر استعمال اس کا نہیں ہوتا ہے، تو جہنم میں لے جانے کی مشین یہی موبائل ہے، دجال کا بیٹا یہی موبائل ہے۔ اس کا صحیح استعمال ہے تو یہ موبائل جنت کی مشین بھی بن جاتی ہے، یہ موبائل جنت کا حقدار بھی بنا دیتی ہے، لیکن لوگ اس کا غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں، صحیح استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاؤں ماں بہنیں، آپ دیر دیر تک موبائل کا استعمال کریں، اور اپنے بچوں سے یہ امید لگائے رکھیں کہ ہمارے بچے موبائل نہ دیکھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ کبھی کبھی کچھ عورتیں آتی ہیں میرے پاس، کہتی ہیں مول صاحب دیکھو نا، چیک کرو نا، میرے بچے کو کوئی جنات کی پرابلم ہے، کوئی بری نظر لگ گئی ہے، کوئی جادو کی پرابلم ہے۔ میں پوچھتا ہوں موبائل دیکھتا ہے؟ کہ ہاں موبائل تو پورے دن دیکھتا ہے، اسکول سے آیا تب بھی موبائل، مدرسے سے آیا تب بھی موبائل، ٹیوشن سے آیا تب بھی موبائل، رات کو سونے سے پہلے موبائل۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات کی پرابلم نہیں ہے، کوئی جادو کی پرابلم نہیں ہے، کوئی بری نظر نہیں ہے، یہ موبائل دیکھنے کی نحوست ہے۔ کئی معصوم بچے آنکھوں میں کینسر ہوا ہے، تڑپ تڑپ کر دنیا سے گئے ہیں۔ کئی بچے اپنی عقل کو، اپنی یاد شکتی کو موبائل کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں اور تڑپ تڑپ کر دنیا سے گئے ہیں۔
اور ماں بہنوں نے اپنی سہولت بچوں کو موبائل دینے میں رکھی ہے۔ اچھا آپ لوگ کہیں گے مولانا کیا کرے، بچے مانتے نہیں ہیں۔ ہاں تو بچوں کے سامنے موبائل استعمال کریں گے، بچے جیسا ہمیں کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ بچوں کے سامنے اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے تو بچے بھی اللہ کا قرآن ہاتھ میں لیں گے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے روئے دھوئیں گے، آپ کے بچے آپ کو روتے دھوتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہوں گے۔ اور میرا ایک جملہ دل پر لکھ کر لے جاؤ ماں بہنیں، آج کے زمانے کے بچے وہ نہیں کرتے ہیں جیسا ماں باپ ان کو کرنے کو کہتے ہیں۔ بچے ماں باپ کا جو کہا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، اس کا صحیح استعمال کرو، اللہ سے ڈر کر استعمال کرو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری صحیح تربیت فرمائے، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرمائے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی بڑی ذمہ داری ہمیں سپرد کی ہے، ان کی تربیت کی۔ بچہ بگڑے تب بھی اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ سدھرے تب بھی اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو بچوں کا سدھارنا بہت ضروری ہے، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر بچے ہاتھ سے چلے گئے، موبائل ہاتھ سے چلا گیا تو کبھی نہ کبھی واپس آ جائے گا، لیکن بچے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر وہ کبھی واپس آ سکتے نہیں ہے۔ میں مختصر آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ اترائن کا موقع آئے گا، میں مختصر جن کا تہوار ہے ان کو مبارک، مجھے مسجد میں بیٹھ کر اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی، لیکن میں آپ کو بتلاؤں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے تہوار بھی بتلائے ہیں، کون سے موقع پر ہمیں خوش ہونا ہے یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اترائن کی حقیقت کیا ہے؟ سن 1734 عیسوی میں 1734 عیسوی میں ایک آدمی نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی، شان والی بیٹی، مقام والی بیٹی، جس نے ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں میں ساتھ دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، ایسی باتیں زبان سے نکالی جو حضرت فاطمہ کی شان کے خلاف تھی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بارے میں کورٹ میں کیس چلا، کیس چلنے کے بعد فیصلہ کورٹ سے ہی ہوا، کیا ہوا کہ اب وہ آدمی زمین پر نہیں رہ سکتا ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی لاڈلی بیٹی کے بارے میں بکواس کی ہو، اس آدمی کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے معاملے میں اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب وہ زمین پر نہیں رہ سکتا، اور اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ پھر ہوا کہ اس کے انتقال کے دن ایک آدمی نے وہاں پر ایک تعمیر قائم کی، ایک عمارت قائم کی، اور وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، میلہ ہوتا تھا، تماشا ہوتا تھا، وہیں سے پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ماں بہنیں یہ تو میں نے مختصر آپ کو بتلایا، چونکہ میری بات ریکارڈ ہوتی ہے اس لیے میں تفصیل سے نہیں بولتا ہوں، لیکن کتابیں بھری پڑھی ہے، کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پتنگ بازی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ماں بہنیں اگر آپ اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ ہمارے بچوں کو اس چیز سے بہت دور رکھنا ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ارے یہ تو نبی کے دشمن، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، لاڈلی بیٹی کے بارے میں غلط سلط بولنے والے کی یاد میں پتنگ چکائی جاتی ہے، اور ہم ایسے مسلمان کہ ہمارے نبی سے ہمیں اتنی محبت نہیں ہے۔ میں آپ کو بطور مثال ایک بات بتاؤں، پہلے چونکہ بہت، اب تو ماشاءاللہ بہت ایڈوانس آپ نے موبائل دیکھا ہوگا، ہم تو اتنا استعمال الحمدللہ غلط نہیں کرتے، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان ہے، اللہ اور بھی بچائے رکھے، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں پہلے ایک معاملہ تھا، وہ ایک مووی کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا، میں چونکہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ سیارہ مووی، وہ لوگ چیلنج کرتے تھے اور اس کی وجہ سے یہ تھیٹر کے تھیٹر بھرے پڑے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ مووی کوئی دیکھے اور اس کو رونا نہ آوے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ارے میری پیاری بہنوں، ارے میرے جوانوں، تمہیں کبھی نبی کی زندگی پڑھ کر رونا نہیں آیا؟ کبھی طائف کا واقعہ پڑھ کر رونا نہیں آیا؟ کبھی احد کے میدان میں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوا، حضور کے دانت مبارک شہید کیے گئے، اس منظر کو سن کر تمہیں رونا نہیں آیا؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، اس داستان کو سن کر تمہیں کبھی رونا نہیں آیا؟ ارے رمضان میں تمہیں اللہ کا قرآن سنایا گیا، اللہ کے قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں آئی، اس آواز کو سن کر تم نہ روئے؟ اور جس نے اللہ کو ناراض کرنے میں حد کروسے کر دی، وہ جھوٹی فلمیں، جھوٹی موویاں اس کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ایمان کا کیا ہو گیا ہے، سچ ہمارے سامنے آیا، دل سخت ہو گئے، اس وقت تک کبھی نہیں سوچا، نبی کی محبت میں آج تک رونا نہیں آیا۔ گرل فرینڈ کو یاد کر کے روئے، بوائے فرینڈ کو یاد کر کے روئے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں
چونکہ مووی میں پیغام ہم نے رپورٹ کے مطابق معلوم کیا تو یہی دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل تو اللہ کی محبت کے لیے ہے، دل ناجائز لوگوں کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں حلال محبت میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کہ جیسے ایک میاں ہے ایک بیوی ہے، ان کا حلال رشتہ ہے، کوٹ کر محبت کرے، شریعت میں نہیں روکا ہے، بلکہ میاں بیوی کی محبت کو تو اللہ پاک نے زبردست نشانی بیان فرمائی ہے، اور حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو میاں بیوی آپس میں محبت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، محبت میں اس منظر کو دیکھ کر اللہ پاک خود مسکراتے ہیں، تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا کہنا یہ ہوگا کہ مولانا کیا کرے بچے مانتے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، ماں بہنیں، ابھی تو الحمدللہ یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو وہ موم بتی کی اور وہ دیو کی ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ لائٹ جاتی تھی تو موم بتی جلاتے تھے، دیا جلاتے تھے تاکہ روشنی ہو جائے۔ اب وہ دیے اور موم بتی بہت کم دیکھنے کو، بلکہ دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے کہ آج کل تو وہ چارجیبل لائٹیں آ چکی ہے، چارجنگ والی لائٹیں، تو وہ چارجنگ کر کے اس کو جلایا جاتا ہے، تو موم بتی کا تصور تو یہ نئی نسل کے سامنے ہوگا ہی نہیں۔ لیکن پہلے ہوتا تھا کہ موم بتی جلائی جاتی تھی۔ اچھا، میرے گھر میں موم بتی جل رہی ہو اور میری 2 سال کی، 2.5 سال کی، 3 سال کی بیٹی، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ موم بتی اور یہ آگ جل رہی ہے، وہ تو صرف روشنی سمجھتی ہے، روشنی ہے کہ یہ تو ایک لائٹنگ ہے، وہ پکڑنے کی کوشش کرے گی۔ تو ماں بہنیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اپنی چھوٹی بچی کو یا چھوٹے بچے کو پکڑنے دیں گے؟ آپ کہے گی نہیں، میں بھی کہوں گا نہیں، میں کیوں میری پیاری بیٹی کو 2 سال کی، 2.5 سال کی، 3 سال کی بیٹی کو کیوں آگ میں ہاتھ لگانے دوں؟ ارے میری بیٹی روئے گی تو رونا برداشت کر لوں گا، ارے اور آگے بڑھے گی مضبوطی سے پکڑ لوں گا، لیکن اس کا ہاتھ موم بتی میں جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم ہے آگ ہے، لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ آگ میں نہیں جانا چاہیے۔ ارے میری بیٹی اور روئے گی اور رونا برداشت کر لوں گا، اور طاقت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی، 2-3 تھپڑ مار کے بٹھا لوں گا، لیکن آگ میں اس کا ہاتھ جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے، مجھے میری بیٹی سے محبت ہے، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آگ میں جلنا پسند نہیں کروں گا۔ تو ماں بہنیں، بچوں کو ہم دنیا کی آگ سے تو بچا لیتے ہیں، جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتے؟ جہنم کی آگ کی طرف خود دھکے مارتے ہیں، کہتے بچے مانتے نہیں ہیں اس لیے موبائل دینا پڑتا ہے، بچے مانتے نہیں ہیں اس لیے پتنگ دلانی پڑتی ہے۔ تو بچے مانتے نہیں ہیں تو کیا بچے نہیں مانیں گے تو ان کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے؟ نہیں نہیں ماں بہنیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتے ایمان والے مردوں سے بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ارے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی آگ میں 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ تو جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے۔ اس آگ سے بچنے کو ایمان والے کو کہا، ایمان والے مردوں کو بھی کہا، ایمان والی عورتوں کو بھی کہا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ماں بہنیں، میں مختصر سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت دین نصیب فرمایا ہے، بہت خوبصورت مذہب نصیب فرمایا ہے، بس اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارا کھانا عبادت، رات اللہ پاک نے ہمیں سونے کے لیے عطا فرمائی، اور حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی عشاء کی نماز مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، عورتیں گھر میں پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے وہ ان کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، پھر فجر کی نیت کر کے سو جائے، اور فجر کی نماز کے اللہ پاک توفیق دے دے، فجر کی نماز مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، عورتیں گھر پر پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اور آدھی رات عبادت میں لکھ دیتا ہے، یعنی پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، رات کو سونے سے پہلے ہم وضو کر لیں۔ دیکھو، وضو کرنا سردی کے موسم میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر گھر میں گرم پانی کی سویدھا موجود ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتلاؤں وضو کے تو ایسے زبردست فائدے ہیں کہ اگر اس پر بیان کرنے جاوے تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاوے۔ وضو کر لیں گے رات کو تو ہوگا کیا؟ برے سپنے نہیں آئیں گے، سپنے میں کوئی جنات نہیں آئے گا، کوئی بھوت نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں برے برے سپنے آتے، نہیں آئیں گے۔ اب وضو کر کے سو، حدیث شریف میں لکھا ہے، فرشتے ہمارے جسم سے ٹچ ہو جاتے ہیں، فرشتے ہمارے جسم سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔
آج ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے، اور ہر آدمی اپنی تکلیف دوسروں کو بتاتا نہیں ہے، اور دنیا والوں کو بتانی بھی نہیں چاہیے۔ دنیا والے تو بڑے عجیب و غریب ہیں، وہ ہماری تکلیفوں کو رو رو کر سنتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو تکلیفیں نہیں بتانی چاہیے، تکلیفیں بتانی چاہیے پیدا کرنے والے اللہ کو، لیکن ہم دکھی ہیں، ہم پریشان ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کرے تو کیا کرے، بہت سے دکھ ایسے ہیں دل میں ہی دفن کیے ہوئے ہیں، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن رات کو وضو کر کے سوئے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے پر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیو، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے منظور کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ رات کو ہم سنت کے مطابق سوئے۔ حدیث شریف میں لکھا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی۔ آیت الکرسی پڑھ لی تو باڈی گارڈ کے طور پر ایک فرشتہ حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو پڑھ لیا، دین بھر کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ بہت سی ماں بہنیں بیچاری گھر کا کام کر کے تھکتی ہے، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بیچاری مزدوری بھی کرتی ہے غربت کی وجہ سے۔ رات کو سوتے ہوئے کبھی کمر میں درد، کبھی پیروں میں درد، کبھی کمر پیر میں درد نہیں ہے تو تھکاوٹ کا بڑا احساس ہے، تو اس تسبیح کا اہتمام کریں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تھکاوٹ کو ختم فرما دیں گے۔ رات کو سنت کے مطابق دعا پڑھ کر سوئے ہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں ہم سوئے ہیں، لیکن پیدا کرنے والا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، او میرے فرشتوں، میرا فلانا بندہ یا میری فلانی بندی اگرچہ رات کو سویا ہے، سوئی ہے، اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی، اس کی تو پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ اس سے آسان دین کون سا ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو مختصر بتلاؤں، چونکہ یہ بات مردوں میں بھی میں ذکر کرتا ہوں، کمانا، حلال کمائی کرنا، یہ بھی عبادت۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرے، اس لیے بزنس کرے، اس لیے مزدوری کرے، اس لیے پیسہ کمائے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، تو اس امتی کے چہرے کو اللہ پاک قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، شام کو اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے، اپنے بزنس پر بیٹھے ہوئے، اپنی آفس پر بیٹھے ہوئے تھک چکا ہے، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ تو جس بندے پر اللہ کی محبت کی نظر ہوگی، اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ تو کمانا بھی کوئی گناہ نہیں، بلکہ ہماری ضرورت، اور یہ عبادت ہے۔ اگر ہم سچ بول کر امانت داری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، یہ باتیں چونکہ مردوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ اپنے مردوں کو ترغیب دو کہ کمائے، تب بھی حلال کمائے، حرام نہ کمائے، اس لیے کہ حلال کے کھانوں میں برکت ہے، حرام کے کھانوں میں برکت نہیں ہے۔ جب حرام کے لقمے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، حرام کے لقمے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر نمازوں کی توفیق نہیں ملتی، حرام کے لقمے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر نیک اعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں آپ کو ایک زبردست بات بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، آج تو الحمدللہ بہت کچھ ہمارے گھروں میں موجود ہے، کوئی غریب کا گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کبھی کھانا نہ ہو، بھوک ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ بہت اللہ پاک نے نعمتیں دی رکھی ہے، فریزوں کے فریز بھرے پڑے ہیں، لیکن دل بے چین اور بے قرار ہے، دلوں میں سکون و اطمینان نہیں ہے۔ ایک صحابی بیچارے غریب ہے، مزدوری کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ پورے دن مزدوری کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے پر کوئی مزدوری مل جاتی ہے، پھر مزدوری ملنے پر جو انکم ہوتی ہے، جو پیسہ ملتا ہے، اسی پیسے سے اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں، اپنی بیوی کا بھی پیٹ بھرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مزدوری کے لیے اپنے گھر سے نکلے، بیوی کو کہا کہ میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں، کمانے کے لیے جاتا ہوں، اور کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ پاک کی طرف سے روزی ملے گی تو رات کو ہمارے گھر میں چولہا جلے گا۔ لیکن صحابی پورے دن یہ کوشش کرتے رہے کام تلاش کرنے کی، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ رات کو خالی ہاتھ گھر پر واپس آ گئے، خالی ہاتھ گھر پر واپس آ گئے۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر کا چہرہ بڑا اداس ہے، پوچھا، او میرے سرتاج، او میرے شوہر، آج کیوں آپ دکھی نظر آتے ہیں؟ تو وہ صحابی نے کہہ دیا، او اللہ کی بندی، میں نے پورے دن مزدوری کو تلاش کیا، لیکن کوئی کام نہ ملا، کام نہیں ملا، اس وجہ سے میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ وہ عورت بھی کیسی صبر والی عورت تھی، وفادار عورت ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، وہ عورت بھی کسی صبر والی عورت تھی۔ آج کے زمانے کی عورت ہوتی
کھلانے کی اوقات نہیں تھی تو لینے کیوں آئے تھے؟ جب تم کھلا نہ سکتے تو لینے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بھی کہے گی ارے تیرے گھر میں تو 20 वर्ष سی پڑی ہوں, 25 वर्ष سی پڑی ہوں, 15 वर्ष سی پڑی ہوں, 10 वर्ष سی پڑی ہوں, پر مجھے ایک دن سوکھ کی روٹی کھونے نہیں ملی, ایک دن مجھے سوکھ کی روٹی کھونے نہیں ملی. میں کہتا ہوں اللہ کی بندیوں اتنی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ آئی تھی تو 30-40 کلو کی آئی تھی, کھا کھا کے 80 کلو کی ہو گئی, اس کے باوجود ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں جاتے. اور یہی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. آج بہت سے لوگوں کے بیان میں آپ نے سنا ہے کہ عورتیں جہنم میں چلا جائے گی. کون کہتا ہے جہنم میں چلا جائے گی؟ بالکل نہیں, عورتیں جنت میں جائے گی. ہاں, جہنم میں جانے کی 2 کنڈیشن ہمارے نبی نے بیان فرمائی. یہ 2 کنڈیشن کی وجہ سے جہنم میں زیادہ ہوگی. نمبر 1, ان کی زبان پر ناشکری بہت ہوتی ہے, ناشکری بہت ہوتی ہے. شوہر کے احسانات کو وہ بھول جاتی ہے, شوہر کے احسانات کو وہ یاد نہیں رکھتی ہے. اس لیے تو کہتی ہے تیرے گھر میں 20 سال سے پڑی ہوں, 10 سال سے پڑی ہوں, ایک دن سوکھ کی روٹی کھونے نہیں ملی. تو اتنے دن 30 کلو کی, 40 کلو کی آئی تھی, 80 کلو کی کھائے بغیر کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اور دوسری کنڈیشن ہمارے نبی نے بیان فرمائی, وہ لعن طعن بہت کرتی ہے, بددعائیں اس کی زبان پر بہت ہوتی ہے, اور کبھی کبھی اولاد کو بھی بددعا کرتی ہے, اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, پھر وہ لگ جاتی ہے, پھر پوری زندگی روتی پھرتی ہے. تو ہمارے نبی نے یہ 2 کنڈیشن کی وجہ سے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں زیادہ ہوگی. لیکن میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا. وہ صحابی بیچارے خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے. بیوی وفادار تھی, کہا اللہ کے بندے, اللہ پاک روزانہ ہمیں کھلاتا ہے, آج اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم رات کو بھوکے سو جاوے, کوئی مسئلہ نہیں, کل ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں کھلا دے گا. وہ صحابی کے دل پر کیا تسلی ہوگی جب بیوی کا یہ جواب سنا ہوگا, کیا دل خوش ہو گیا ہوگا. دوسرے دن بھی ہوا ایسا, صحابی کام کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے, پورے دن محنت کرتے رہے, پورے دن کام تلاش کرتے رہے, مزدوری کو تلاش کرتے رہے, لیکن کوئی مزدوری نہ ملی, کوئی کام نہ ملا. تو ہوا ایسا کہ جب کام نہ ملا تو کوئی پیسہ بھی نہیں آیا, کوئی انکم بھی نہیں ہوئی. دوسرے دن بھی خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے, پورا چہرہ اداس, اور دل پر ایک صدمہ بھی ہے کہ میں تو مرد ہوں, میں تو برداشت کر لوں گا, یہ گھر میں رہنے والی کمزور عورت بیچاری کیسے برداشت کرے گی. یہ صدمہ بھی ہے, بیوی کی محبت بھی دل میں ہے, اور یہ صدمہ بھی ہے. خالی ہاتھ گھر پر واپس آ گئے. بیوی نے دیکھا کہ شوہر کا چہرہ اداس ہے, پوچھا میرے سرتاج کیوں پریشان ہو؟ کہا اللہ کی بندی, آج بھی کام تلاش کیا, بہت محنت کی, تھک گیا, لیکن کوئی کام مجھے نہیں ملا تو کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہوا. دیکھو وہ صبر والی عورت, کیا زبردست ایمان ہے اس عورت کا. او میرے سرتاج, دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے زمانے کی عورت ہوتی, میں تو میری ماں کے گھر چلی, جب تم کماتے ہو جاؤ پچھی میرے کو آنے لے جائی جو. لیکن وہ صحابی جب خالی ہاتھ واپس آئے تو بیوی کہتی ہے کوئی بات نہیں, اللہ نے ہمیں کئی نعمتیں کھلائی ہے, آج بھی بھوکے سو جاتے ہیں, بس ہمارے رب کو یہی منظور ہے, ہمارے رب کا یہی فیصلہ ہے, ہم رب کے فیصلے پر راضی ہیں. تیسرے دن وہ صحابی گھر سے باہر نکلے. حدیث شریف میں سنت عمل بتلایا ہے کہ جب شوہر گھر پر آوے تو بیوی اس کو ہنستے چہرے سے اس کا استقبال کرے. بیوی کا چہرہ ہنستا ہوا ہونا چاہیے جب گھر پر آوے شوہر. لیکن ہماری ماں بہنیں ایسا چہرہ بنایا جیسے کسی نے زبردستی کی کھٹی کڑی پلائی ہے, ٹھوس کر کھٹی کڑی پلائی ہے. جب شوہر بیچارہ پورے دن کا تھکا ہارا آیا ہے اور رات کو وہ منہ بنا کر بیٹھی ہے, پھر تھوڑی دیر کے لیے شوہر نے کھانا شروع کیا. تمہاری ماں کو سمجھا دیجو, ان کے ساتھ اپنا میل نہیں پڑتا. تمہاری بہن کو سمجھا دیجو, تمہاری یہ نہ تمہاری وہ ایسا شروع کیا ہے کہ بیچارہ شوہر دین بھر کا ویسے بھی تھکا ہوا ہے, اور یہاں اس کی تقریر بھی اس کو الگ سے, اس کا بیان بھی اس کو الگ سے سننا پڑتا ہے. میں کبھی لوگ مجھے پوچھتے کہ مولانا تمہارا بیان تمہاری بیوی سنتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں اس کا سنتا ہوں, مجھے اس کو میرے بیان سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے خود اس کا بیان سننا پڑتا ہے. تو میں اصل سچ کہتا ہوں ماں بہن آپ کو, یہ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ تمہارا شوہر گھر پر آوے تو ہنستے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرو, محبت بڑھتی ہے. اور جب گھر سے جائے, شوہر گھر سے نکلے تو سنت کے مطابق اسے دروازے پر رخصت کرو, سنت کے مطابق رخصت کرو. تو اس عورت نے تیسرے دن سنت کے مطابق اپنے شوہر کو دروازے پر رخصت کیا. تھوڑے سے آگے پہنچے ہوں گے وہ صحابی, تھوڑے سے آگے پہنچے ہوں گے, بیوی نے واپس بلایا, او اللہ کے بندے واپس آ جاؤ, میری ایک بات سن کر جاؤ. اب بیوی کا جملہ سنو. بیوی نے کیا کہا, او میرے شوہر, میں جانتی ہوں آپ بہت اللہ سے ڈرنے والے ہیں, آپ اللہ کے فرما بردار ہیں, آپ دن بھر میں روزہ رکھتے ہیں, رات بھر میں آپ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے آپ میرے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے, آپ اپنے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے, آپ اپنے لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے آج بھی اگر مزدوری نہ ملے, آج بھی اگر کام نہ ملے, آج بھی اگر کھانے پینے کا انتظام نہ ہو,
تو خالی ہاتھ گھر پر واپس آ جانا، لیکن حرام کے لقمے لے کر گھر پر مت آنا۔ یہ عورت اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی ہے۔ آج ماں بہنوں، کبھی آپ نے اپنے شوہر کو پوچھا ہے کہ بھئی تم کتنی لونوں میں ڈوبے ہوئے ہو، کتنی لون کے پیسے ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ گھروں سے چین سکون ختم ہو گیا، گھروں میں ایک نفرتوں والا ماحول بن گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ ہمارے گھروں میں حرام کے پیسے آ گئے، حرام کے پیسے گھروں میں آئے، حرام کے لقمے گھروں میں آئے، جس کی وجہ سے ایک عبادت کا نور ختم ہو گیا، ایک محبت والا گھرانہ نفرتوں میں بدل گیا۔ بس اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت مختصر وقت ہے آج کی مجلس میں، ماں بہنوں اب 3 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ اگر یہ 3 کام آپ نے اپنی زندگی میں کر لیے، دنیا والے آپ کو اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے آپ کی عزت کرے نہ کرے، دنیا والے آپ کے بارے میں بھلی سوچ رکھے نہ رکھے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندی تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ نمازیں صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، نمازیں ہم پر فرض فرمائی ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے امتیو، اگر تم نمازوں کا اہتمام کرو گے اللہ پاک روزی کے دروازے کھول دے گا، زندگیوں میں چین سکون عطا فرما دے گا، اور سب سے بڑا انعام اللہ پاک تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ تم چاہتی ہو ماں بہن اللہ پاک تمہاری بیٹی کو، تمہارے بیٹے کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تمہارا فرما بردار بنا دے، تو تم بھی اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جاؤ، نماز پڑھنے والی بن جاؤ۔ دن رات کے اللہ پاک نے 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے۔ او میرے بندو، او میری بندیوں، صرف 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک دنیا میں بھی حفاظت فرمائے گا، اور جب موت آتی ہے تو شیطان مردود کی پوری کوشش یہ رہتی ہے دنیا سے جانے والا کوئی اللہ کا بندہ، دنیا سے جانے والی کوئی اللہ کی بندی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کلمے کو چھین لینے کی، ایمان کو چھین لینے کی، لیکن نمازی مرد ہے، نمازی عورت ہے، ہوتا کیا ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں روح نکالنے والے فرشتے شیطان مردود کو ان کے پاس سے دور بھگا دیتے ہیں، پھر خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ آج سے نیت کرو کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث شریف میں ہے بچے 7 سال کی عمر کو ہو جائے ان کو نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو۔ اب کون سے ماں باپ ان کے بچوں کو نماز کا کہہ سکتے ہیں؟ جو ماں باپ خود نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے، وہی ماں باپ تو اپنے بچوں کو نماز کا کہہ سکتے ہیں۔ تو ماں بہنیں، پہلا کام نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، برے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتے ہیں۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، جسے دکھ دیا ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے، استغفر اللہ،
माँ बहने दिल दिल में कह दो, और यहाँ पर बैठने वाले मर्द अहबाब भी कह दे एक मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मर्द है, औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तेरी जिंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। कभी कभी हम दुनिया वालों से माफी मांगते हैं तो ताना भी देते हैं। क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम हज में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम उम्रा में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम ये 15वीं शाबान आने वाली है, माफी मांग रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम रमजान के महीने में माफी मांगते हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह क्या कहता है? ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तुझे ऐसा माफ कर दिया है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। और गुनाह लिखने वाले फरिश्ते, आपको मालूम है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, नेकी भी लिखते हैं, गुनाह भी लिखते हैं। गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है। और जमीन के जिस टुकड़े पर हमने गुनाह किया, जमीन हमारी नेकी को भी रिकॉर्ड करती है। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, और जमीन हमारी नेकी को भी रिकॉर्ड करती है, गुनाह को भी रिकॉर्ड करती है। अल्लाह पाक जमीन को भी वो गुनाह भुला देते हैं। दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले पहले दुनिया में भी जरूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को नाराज किया हो। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहूँगा, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, शौहर का बदल दूसरा शौहर, भाई का बदल दूसरा भाई, बहन का बदल दूसरी बहन, बेटे का बदल दूसरा बेटा, बेटी का बदल दूसरी बेटी। लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ, उनको कभी दुखी ना करो। अगर हम अपने माँ बाप को राहत पहुँचाएंगे तो अल्लाह पाक हमारी औलाद को भी हमारी फरमा बरदार बनाएगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मेरा कोई उम्मती माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, एहसान का मामला करे, तो अल्लाह पाक उसके लिए मौत के वक्त तक को आसान फरमा देंगे। ईमान वाली, कलमे वाली, इज्जत वाली, आफियत वाली मौत नसीब फरमा देंगे। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, जाती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील जरूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी जरूर है। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो अल्लाह की पकड़ से कोई दुनिया का तावीज़ वाला बापू उसे छुड़ा सकता नहीं है। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, जाती नहीं होनी चाहिए। सामने वाला कमजोर है, अरे बहू ने सास पर जुल्म किया, सास ने बहू पर जुल्म किया, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर जुल्म किया, सामने वाला कमजोर, पैदा करने वाला अल्लाह कमजोर नहीं है, वो कमजोरों की तरफ से जरूर जवाब देता है। तो दूसरा काम, किसी का दिल मत दुखाओ। और मुख्तसर तीसरा काम, माँ बहनों तुम बहुत कीमती हो, अल्लाह ने तुम्हें एक मकाम और मर्तबा दिया है। इस्लाम में औरत का मकाम बयान करने जावे तो घंटों के घंटे गुजर जावे, लेकिन मुख्तसर में कहूँ कि अल्लाह पाक ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है। पर्दे का हुक्म कोई उलमा का हुक्म नहीं है, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह पाक ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब अपनी बेटियों से भी कहो, अपनी बीवियों से भी कहो कि पर्दे में रहे, और मोमिनात औरतों से भी कहो कि पर्दे में रहे। तो पर्दा करना ये तुम पर ज़रूरी इसलिए है कि तुम बहुत कीमती हो। कीमती चीज़ को आदमी खुला नहीं छोड़ता, बल्कि उसको छुपा कर रखता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहने, फिर मैं आपसे मुख्तसर कहूँगा, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहूँगा, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप में से जितनी बेटी है, आपके बच्चों में से, आपके भाइयों में से कोई ये पतंगबाजी की तरफ नहीं जाता होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर कोई है तो अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत से समझा दे। समझाने का तरीका ये है कि बच्चों, ये हमारा त्यौहार नहीं है, और ये हमारा त्यौहार नहीं है, और हमारा त्यौहार सिर्फ ईद है। रमज़ान के बाद जो ईद आती है, फिर हम जिसको बकरा ईद कहते हैं, ये दो ईदें हमारा त्यौहार है। इस अमल से अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह के नबी नाराज़ होते हैं, और कितने बड़े बड़े नुकसान तो वो हमारे सामने है ही है। कड़ जाना, गिर जाना, मर जाना, तरह तरह के नुकसान मैंने खुद अपनी आंखों से बच्चों को रिक्शा से टकराते हुए देखा है। तो
اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے کسی کو دکھی ہونا پڑے، کسی کا دل ٹوٹے، کسی کو تکلیف پہنچے، تو یہ ہمارے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو بہت محبت سے سمجھائیں گی، اور آپ لوگوں سے بھی ماں بہنیں میں کہوں گا آپ بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ بے پردگی نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو پردے میں رہنے کا کہا ہے تو پردے کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ بس اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم۔